ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل سینئر رہنما غفور حیدری صاحب موجود ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو عہدہ ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ یہ عہدہ کس کو ملے گا۔ ذرائع سے یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت غور کر رہی ہے کہ اپنے پاس یہ عہدہ رکھ لیا جائے، یا یہ عہدہ تحریک انصاف یہ سنی تھا کونسل کی بجائے جمعیت علماء اسلام کو دے دیا جائے۔ نور عالم خان صاحب پہلے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کر چکے ہیں۔ سر، آپ اس تناؤ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے حل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹیاں ہیں وہ پوزیشن کا بھی استحقاق ہے، اور اسی طرح حکومت کے پاس بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کمیٹیوں کے ذریعے سے حکومت کا احتساب کیا جاتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ کمیٹی ہے جو ایک طرح سے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس چیک کیے جاتے ہیں، ان کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن میں سے کوئی اس کا چیئرمین ہو، اور جمعیت علماء اسلام بھی ایک بڑی پارٹی ہے سنی کونسل کے بعد، اس کا بھی استحقاق بنتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملنی چاہیے اپوزیشن کو، اور ہم بھی توقع رکھیں گے کہ ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ اگر تو حکومت کا احتساب کرنا ہے، وزراء کا احتساب کرنا ہے، ڈپارٹمنٹ کو چیک کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن سے ہو۔ مولانا صاحب، ایک سوال شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ بحث کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما چکے ہیں کہ وہ کوئی عہدے نہیں لیں گے، اور جیسے الیکشن میں بھی انہوں نے بائیکاٹ کیے پچھلے، تو کیا یہ عہدہ قبول کریں گے وہ؟ دیکھیے، یہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر کا نظم ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے نا اس میں نہیں آتے، جس میں ہم نے کہا ہے کہ حکومت سازی میں ہم حصہ نہیں لیں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن کمیٹیوں کا تعلق جو ہے وہ پارلیمان سے ہے، تو پارلیمان میں جو ہے کوئی بھی چیئرمین بن سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا فیصلہ اب تک ہم نے کیا۔ ضمنی انتخابات میں بتانا چاہیں گے جو گزشتہ روز میں؟ دیکھیے، ہم سمجھ رہے تھے کہ 2024 8 فروری کو جو ڈھونگ رچایا گیا الیکشن کے نام سے، اس کے بعد جو ہم نے احتجاج کیا، بہت ساری جماعتوں نے احتجاج کیا، تو ہم سمجھتے تھے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی حیا آئے گی، کوئی اچھا کوئی نظم قائم کرے گا، کم از کم ضمنی الیکشن میں تو کوئی شفافیت کو مد نظر رکھیں گے، لیکن وہ بدستور اسی ڈگر پہ رہے، اور ضمنی الیکشن میں بھی وہی کچھ ہوا جو جنرل الیکشن میں ہوا تھا۔ تو اس لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ نہ ان میں اہلیت ہے، نہ ہی یہ صاف اور شفاف الیکشن کر سکیں گے، اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا تھا۔